آئیں دوستو، آج ہم جانیں گے کیا مسلمان واقعی کفارے پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ہر سال عید یا قربانی کے تہوار کے موقع پر قربانی کی یاد مناتی ہے۔ میں ایک ایسے خاندان میں پلا بڑا ہوں جو 2 گائے اور 5 بھیڑ بکریاں قربان کرتا تھا۔ یہ عام عقیدہ تھا کہ ان جانوروں کو ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں قربان کیا جاتا تھا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر مسلمانوں کی اکثریت اب بھی قائم ہے۔ بہت سے مسلمان اسکالر یہ سکھاتے ہیں کہ قربانی صرف ابراہیم کی مثال کی پیروی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور یہ دعویٰ کرنا ہے کہ وہ رازق ہے اور قربانی کا گناہ کے کفارہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے، تو اس قربانی کی واحد وجہ کیا ہے؟ جب ہم گائے، اونٹ یا بھینس کی قربانی کرتے ہیں، بڑا جانور 7 افراد کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ اولیاء، انبیاء، والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں اور اپنے آپ کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ بکری اور بھیڑ صرف ایک شخص کے لیے وقف ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کا مالک جانور پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس قربانی کے ذریعے خون والے مردہ یا زندہ کے نام کا ورد کرے کہ گناہ معاف فرمائے اور ان کا معیار بلند فرمائے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ قربانی ابراہیم اور اسماعیل کی وجہ سے تھی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قربانی کے ذریعے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ مرنے والے کے بھی۔ بہت سے مسلمان اس اہم وجہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ اسے سمجھیں کہ ان جانوروں نے ان کے کچھ گناہوں کا کفارہ کیسے دیا، اور پھر یہ سوچیں کہ ان کے تمام گناہوں کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی لیے مسیح کی حتمی قربانی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مسلمان عام طور پر اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ قربانی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ گناہوں کے کفارہ کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سچ ہے، جو مر چکے ہیں کیسے فرما بردار ہو سکتے ہیں؟ وہ چلے گئے اور ہم ان پر جانور قربان کس وجہ سے کریں؟ اگر جانوروں سے کسی طرح فائدہ نہیں ہو سکتا تو پھر مرنے والے کے لیے جانور قربان کرنا کیوں معنی نہیں رکھتا؟ نیز کسی مسلمان سے بات کرتے وقت میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ قربانی کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، اور مجھے جواب ملتا ہے، اگر ہم اطاعت میں قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازے گا، ہمارے کچھ گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں ہمارا معیار بلند ہوگا۔ تو ہاں، مسلمان بھی اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن قربانی میں گناہ کے کفارے کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ بچوں کی تقریباً عقیقہ میں جہاں بکری یا بھیڑ ذبح کی جاتی ہے اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے خدا کے نام سے اور خدا کی معرفت، یہ عقیقہ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ قربانی کا مقصد آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ ایک جانور کتنے گناہوں پر پردہ ڈالے گا؟ آپ کے تمام گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ آپ کے خیال میں آپ کو اپنے تمام گناہوں کے کفارے کے لیے کتنے جانور قربان کرنے کی ضرورت ہے؟ قربانی کے بعد اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کتنے جانور ذبح ہوں گے؟ اللہ نے آپ کے لیے کیا حل تیار کیا ہے؟ وہ لوگ استقاعت نہیں ہیں اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، پھر ان کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ جب تک مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ قربانی کیوں کر رہا ہے اور یہ جانور تمام گناہوں کو کیوں دور نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے نہیں کھولے گا
یہ حتمی قربانی کس طرح کی گئی ہے اور مسیح کی کامل قربانی کے ذریعے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔